ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین اللہ کے حاضر و ناظر اور غیبدان رسول حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے، خوبصورت محبت بھی آپ سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سجانے والوں کو سجانے پر اور آپ آنے والوں کو آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ محفل کا بڑا خوبصورت عنوان ہے محفل شفیع محشر۔ میں کچھ اور ذہن لے کے آیا تھا، لیکن میرے اعلان کے بعد حاجی صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ نے حضور علیہ السلام کی شفاعت پر گفتگو کرنی ہے۔ جس عنوان پر انہوں نے ابھی کہا میں اسی عنوان پر تھوڑی دیر آپ سے مخاطب ہوں گا۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کی شفاعت کے موضوع پر اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یقیناً انہوں نے اس امید سے اس محفل کو سجایا ہے کہ حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گا، اور یقیناً آپ سب یہاں یہی امید لیے جمع ہیں کہ حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ بتاؤ کون کون اس امید سے آیا ہے؟ کون کون یہ امید لے کے آیا ہے کہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے؟ حضور علیہ السلام کی شفاعت کے بغیر یاد رکھنا کسی کی بات بن ہی نہیں سکتی۔ ارے کوئی کیا ہے، اگر کوئی یہی کہے کہ میں فقط اعمال کے بل بوتے میں میرا کام بن جائے گا، تو انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ انبیاء سے خطا ہوتی نہیں ہے، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ضمن الانبیاء ہیں اور وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اور گناہوں سے خطاؤں سے پاک ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، کوئی خطا کی ہی نہیں۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کنز الایمان میں موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری شفاعت کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ جہنم میں گیا، ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری شفاعت کی طرف متوجہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت جو ہے اس کے بغیر انبیاء کی نہیں، میں امت کی بات کر رہا ہوں، امت میں کسی کی بگڑی بن ہی نہیں سکتی، امت میں کسی کی بات رسول اللہ کی شفاعت کے بغیر بن ہی نہیں سکتی۔ میرے جد امجد حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس کی بگڑی بنے گی نا، جس کی بات بنے گی شفاعت مصطفیٰ سے بنے گی۔ شفاعت مصطفیٰ سے ہٹ کے اگر اعمال نامے میں باری آئی تو جس کا کھلا وہ پھنس جائے گا، یعنی جنت جس کو ملنی ہے شفاعت مصطفیٰ علیہ السلام سے ملنی ہے، حضور علیہ السلام کی شفاعت سے ملنی ہے۔ میں شفاعت کا جو ہم اہل سنت بیان کرتے ہیں اور جو ہمارا عقیدہ ہے اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا ایک صاحب کو، کہا کہ بھئی شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں گے، اگر اللہ نے چاہا تو دعا قبول کر لے گا، نہیں چاہا تو دعا قبول نہیں کرے گا۔ شفاعت صرف ایک دعا ہے۔ میں نے کہا آج ہم ثابت کرتے ہیں شفاعت صرف دعا نہیں
شفاعت مصطفیٰ کو دیا گیا وہ اختیار ہے کہ جس پر جنت واجب اور لازم ہو چکی ہے اس کو بھی میرے مصطفیٰ ایک ابرو کے اشارے سے پل صراط پار کر کے جنت بھیج سکتے ہیں، پل صراط پار کرا کے جنت بھیج سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کی شفاعت کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا، اے میرے حبیب علیہ السلام حضور کا مقام شفاعت کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا، ان قریب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، ان قریب ہم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے، آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اب سنیے، حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ یہ مقام محمود یہ ہے کہ اللہ کریم رسول اللہ کو کرسی پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں مقام محمود یہ ہے کہ اللہ کریم رسول اللہ کو تخت پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مقام محمود یہ ہے کہ اللہ کریم رسول اللہ کو تخت پہ کرسی پہ اپنی دائیں جانب بٹھا کر عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ شفاعت کے ساتھ ذرا سنو مصطفیٰ نے کس عزت کے ساتھ شفاعت فرمانی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ شفاعت میں بھی وہ پہلو بیان کرنا ہے، ابھی یہی الفاظ کہے کہ قیامت کے دن حضور نے کیسے شفاعت کرنی ہے۔ شفاعت پہ اگر ابھی یہ مجھے کہے نا دنیا کی شفاعت تو اس پہ میں گھنٹہ ابھی تقریر کر دوں، قبر میں شفاعت اس پہ گھنٹے کی ابھی خطاب کر دو، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ قیامت کے دن کی شفاعت کا ذکر کرنا ہے۔ اس لیے آئیے قیامت کے دن حضور نے کس انداز میں اپنے غلاموں کی بگڑی بنانی ہے اس پہ میں نے تھوڑی دیر آپ سے کلام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں میدان محشر میں آؤں گا نا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب قبریں پھٹیں گی لوگ اپنی قبروں سے باہر تشریف لائیں گے۔ یہ سننا جو ہمارا شفیع ہے نا، پہلے یہ سنو کہ اس نے محشر میں کس شان کے ساتھ آنا ہے، کس عزت کے ساتھ آنا ہے، اور پھر آگے ہمیں بخشوانا ہے انشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب قبریں پھٹیں گی لوگ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے، حضور فرماتے ہیں ساری مخلوق میں سب سے پہلے اپنی قبر انور سے باہر میں تشریف لاؤں گا۔ ہر ایک نے قبر سے ننگے اٹھنا ہے نا۔ ایک اور حدیث کے مطابق، ایک اور روایت کے مطابق حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے لباس کے ساتھ قبر سے باہر آؤں گا۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی لباس میدان محشر میں عطا ہونا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں میں اپنے لباس کے ساتھ قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا۔ اور اس حدیث میں حضور فرماتے ہیں جیسے ہی میں قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا، اس کے باوجود کہ حضور اپنے لباس کے ساتھ قبر منور سے آئیں گے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ مجھے سبز رنگ کی چادر پہنائے گا، اللہ کی طرف سے مجھے سبز رنگ کا جبہ پہنایا جائے گا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے یہ بزم محشر کے دولہے کو سجایا جائے گا۔ خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جرمٹ میں لے کے کسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، بزم محشر کے دولہے کو تیار کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر ایک نے اکیلے محشر کے میدان میں جانا ہے نا، حضور فرماتے ہیں 70,000 فرشتے میری قبر پہ حاضر ہوں گے جو میرے ساتھ میدان محشر میں جائیں گے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کوئی آگے چلے گا، کوئی پیچھے چلے گا، کوئی دائیں چلے گا، کوئی بائیں چلے گا، فرشتے صدائیں لگائیں گے او اہل محشر رستوں کو چھوڑو، فاطمہ کا بابا آ رہا ہے، نبیوں کا سلطان آ رہا ہے، اللہ کا حبیب آ رہا ہے، شفیع یوم محشر آ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں 70,000 فرشتے میرے ساتھ ہوں گے۔ میرا وجدان کہتا ہے اس وقت کیا ہی عالم ہوگا، اس وقت کیا ہی عالم ہوگا، رسول اللہ تشریف لا رہے ہوں گے۔ خدا کی قسم ہر ایک کی نظر میرے مصطفیٰ کی طرف جمی ہوگی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں میدان محشر میں آؤں گا نا، جب میں میدان محشر میں آؤں گا، مجھے ایک شعر یاد آ گیا، آپ ترنم میں بھی سنے گا یا میں بیان ہی کرتا جاؤں، مجھے ایک شعر یاد آ گیا، کسی نے خوب سانچہ باندھا ہے، قیامت میں سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، وہ دیکھو ہمارا امام آ رہا ہے، تو سب انبیاء بھی۔ آج میں بڑا گزرا جو لوگ اشارے کرتے نا، وہ دیکھو کون جا رہا ہے، قیامت میں تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، وہ دیکھو ہمارا امام آ رہا ہے،
آئیں گے، 70,000 فرشتوں کی بارات میں میرے مصطفیٰ میدان محشر میں آئیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں میدان محشر میں پہنچوں گا اللہ مجھے تخت پہ اپنی دائیں جانب بٹھائے گا۔ اب حدیث کا یہ الفاظ حضرت امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں، مسند میں امام احمد بن حنبل نے حدیث میں یہ الفاظ نقل کیے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ مجھے تخت پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا نا تو اولین سے آخرین تک ساری مخلوق رشک بری نگاہوں سے میری طرف نظر لگائی ہوگی، گویا کہ پورے محشر میں ایک آواز گونج رہی ہوگی، واہ واہ آمنہ کے لال کیا رتبہ پایا ہے کہ اللہ نے تخت پہ تجھے اپنی دائیں جانب بٹھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟ مقام محمود عطا فرمائے گا۔ بخاری میں کتاب التفسیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ مقام محمود حضور علیہ السلام کا مقام شفاعت ہے، یہ وہ مقام ہے جس پہ جلوہ گر ہو کے حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی شفاعت فرمانی ہے۔ اب سنو، علاء الدین بغدادی رحمہ اللہ، علامہ علاء الدین بغدادی صاحب تفسیر خازن، علماء ان سے بخوبی آگاہ ہیں، صاحب تفسیر خازن علامہ علاء الدین بغدادی تفسیر خازن میں اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو مقام محمود دینا ہے نا، کسی نے علامہ علاء الدین بغدادی سے پوچھا کہ حضور یہ مقام محمود کیا ہے؟ کہا یہ حضور کا مقام رضا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ نے رسول اللہ سے وعدہ فرمایا ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب علیہ السلام ان قریب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ یہ بھی میرے مصطفیٰ کی شان ہے نا۔ آدم علیہ السلام کہتے تھے یا اللہ تو راضی ہو جا، نوح علیہ السلام کہتے تھے یا اللہ تو راضی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے یا اللہ تو راضی ہو جا، عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے یا اللہ تو راضی ہو جا۔ میرے امام نے کہا یہ وہ ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے، رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ وہ ہیں جن کو اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب سارے مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، میں تجھے اتنا دوں گا کہ تجھے راضی کر ڈالوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت علامہ علاء الدین بغدادی کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے نا، آپ نے یہ آیت سنی ہوگی، کس کس نے سن رکھی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ؟ سورہ اضحیٰ میں آپ سب نے پڑھ رکھی ہوگی۔ میرے حبیب علیہ السلام ان قریب اتنا دیں گے کہ راضی کر دیں گے۔ آپ کو آج اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ حضرت علاء الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خازن میں کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا کہ راضی کر ڈالوں گا، یہ وعدہ مقام محمود پہ پورا ہونا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ اس کی دلیل میں وہ مسلم کی حدیث لائے ہیں۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے غم میں رو رہے ہیں، یا اللہ میری امت کو عذاب نہ دینا، یا اللہ میری امت کو بخش دینا، یا اللہ میری امت پر عذاب نازل نہ کرنا، یا اللہ میری امت پر پکڑ نہ فرمانا۔ حضور اپنی امت کی فکر میں روتے جا رہے ہیں۔ مسلم میں حدیث موجود ہے، جبریل امین حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرما رہا ہے آپ اپنی امت کے خاطر غم کے معاملے میں غم نہ کریں، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر ڈالیں گے، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر ڈالیں گے۔ اب امام قرطبی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، امام قسطلانی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ مجھے جب مقام محمود دے گا نا، میں اپنی امت کی شفاعت شروع کروں گا۔ اب یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب میں کچھ کی شفاعت کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا حبیب راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا نہیں اللہ ابھی اور باقی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا۔ اللہ پوچھے گا حبیب راضی ہو گئے؟ یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، القریب اتنا دوں گا کہ راضی کر ڈالوں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا۔ اللہ پوچھے گا حبیب اب راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا نہیں اللہ ابھی تو اور باقی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا۔ اللہ فرمائے گا حبیب اب خوش ہو؟ میں عرض کروں گا نہیں اللہ ابھی اور باقی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر اور کی شفاعت کروں گا۔ اللہ فرمائے گا حبیب اب راضی ہو؟ میں عرض کروں گا نہیں اللہ ابھی تو اور باقی ہے۔ رسول اللہ کے غلاموں، امام قسطلانی نے حدیث کو نقل کیا ہے، حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں تب تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک دروغہ جہنم مجھے آ کے یہ نہیں کہتا سرکار آپ کا ایک غلام بھی جہنم ہے۔ تب تک
آقا، اور مرے وہ کھپے وہ جتیاں وہ کھائے جس کا کوئی قسم نہیں، ہمارے آقا ہمیں جنت ساتھ لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے حشر میں، آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے حشر میں، آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے۔ ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ جس کو اپنا آپ محسوس ہونا وہ کہے کہ پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں، پوچھا دوزخ نے، لسٹ سے کچھ لوگ غائب تھے گویا، شاعر کا ایک تخیل ہے کہ پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں، پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں، ذات حق بولی محمد سنبھالے ہوں گے، ذات حق بولی محمد سنبھالے ہوں گے، ذات حق بولی محمد سنبھالے ہوں گے۔ میں نے کہا نا والا سب وہ یوتی کا رب کا فتردہ، یہ وعدہ شفاعت پہ پورا ہونا ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا حبیب جب تک راضی تمہیں راضی کر کے چھوڑوں گا، اور حضور فرماتے ہیں میں اللہ سے راضی تب ہوں گا جب میرا ہر غلام میری شفاعت سے جنت چلا جائے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا کہ جنتی ہم ہیں یا رسول اللہ کہنے والے، جنتی ہم ہیں ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین، جنتی ہم ہیں ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین، وہ جو منکر ہیں وہ جو نجدی ہیں، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے۔ آخری شعر پڑھ کے موضوع پہ واپس چلتے ہیں۔ وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے، تاب نظارہ میسر ہو تو آؤ دیکھو، مسند عرش پہ سرکار حوالے ہوں گے، مسند عرش پہ سرکار حوالے ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ سے راضی نہیں ہوگا جب شفاعت شروع کروں گا نا مقام محمود پر، حضور فرماتے ہیں میں تب تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری غلام بھی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ اب سنو بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا، یہ ساری حدیث بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم بہت جلال میں ہوگا، اللہ کریم اتنے جلال میں ہوگا کہ ساری مخلوق پریشان ہوگی۔ پہلے مخلوق جائے گی آدم علیہ السلام کے دروازے پہ، آپ سن رہے ہیں نا، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کی توجہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے مخلوق جائے گی آدم علیہ السلام کے دروازے پہ۔ ابھی تک آپ نے جتنی نعت پڑھی نا وہ حضور کی محبت میں پڑھی کہ ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں، میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حضور ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مخلوق پریشان ہوگی، اللہ اتنے جلال میں ہوگا تو مخلوق پریشان ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں ساری امتیں اکٹھی ہو کے پہلے جائے گی آدم علیہ السلام کے دروازے پہ۔
اس حدیث میں تمہیں مزہ آ جانا ہے انشاءاللہ. حضور فرماتے ہیں میرا تبصرہ بھی سننا صاحب. حضور فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق جائے گی حضرت آدم علیہ السلام کے دروازے پر. فرمائیں گے اذهبوا الى غیری. جب مخلوق کہے گی نا ہم سب کے باپ ہو آج پھنس گئے ہیں شفاعت کرو. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری. جاؤ آج کسی غیر سے مدد مانگو. وہ یہ نہیں کہیں گے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو, کسی اور سے مانگنا شرک ہے. کہیں گے اذهبوا الى غیری. جاؤ آج کسی غیر کی مدد مانگو, آج کسی اور کی مدد سے مانگو. مخلوق آئے گی نوح علیہ السلام کے دروازے پہ. یہ بات آپ سمجھ گئے تو میں نے کی ہے. مخلوق آئے گی نوح علیہ السلام کے دروازے پہ. حضور ہماری شفاعت کریں, پھنس گئے ہیں, اللہ بڑے جلال میں ہے. فرمائیں گے اذهبوا الى غیری. آج اللہ بہت جلال میں ہے, آج کسی اور کی مدد مانگو. مخلوق کرتے کرتے پہنچے گی ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ اور ارشاد ہوگا اذهبوا الى غیری. جاؤ آج کسی اور سے جا کے مانگو, آج کسی اور کی مدد مانگو. کرتے کرتے انبیاء علیہ السلام سے ہوتے 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 مخلوق پہنچے گی عیسیٰ علیہ السلام تک. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں بات بننی کہاں ہے. کہیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جاؤ زمانے نے سخی ایسا نہیں دیکھا, لبوں پہ جس کے سائل میں نہیں آتا نہیں دیکھا. جاؤ محمد رسول اللہ کے بعد چلے جاؤ, میں تم سب کی شفاعت کر ڈالے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام خود بتا دیتے کہ جاؤ رسول اللہ کے دروازے پہ جاؤ, کیونکہ ان کی اپنی توبہ رسول اللہ کے وسیلے سے پوری ہوئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سے پہلے جو نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ آئے ہیں وہاں تک مخلوق کیوں پھرے گی؟ حضرت آدم بتا دیتے ان کے نام پاس چلے جاؤ, حضرت نوح بتا دیتے ان کے پاس چلے جاؤ, حضرت ابراہیم بتا دیتے کہ ان کے پاس چلے جاؤ. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے تک مخلوق کیوں پھری ہے؟ لاہور والوں, یہ مخلوق خود نہیں پھری, یہ مخلوق کو اللہ نے پھروایا ہے کہ جاؤ آج ہر دروازہ کھٹکا کے دیکھ لو, آج اگر سکہ چلے گا تو بس مصطفیٰ کا چلے گا. حضرت نے کہا ہے, اس کو اعلیٰ حضرت نے بھی شعر میں بتایا ہے کہ کلیم مسیح سبھی سے کہیں نہ بلی, یہ بے خبری, یہ بے خبری. آپ سمجھ نہیں رہے. کلیم مسیح سبھی سے کہیں, سب انبیاء سے کہا پر کہیں نہ بلی, یہ بے خبری کے خلق پھری یہاں سے کہاں آپ کے لیے, یہ بے خبری کے خلق پھری یہاں سے کہاں آپ کے لیے. شعر پڑھنے کا میرا دل کر رہا ہے, پڑھ لو. کس کس کا دہن میں زبان مصطفیٰ کے لیے ہے, کس کس کے بدل میں جان مصطفیٰ کے لیے ہے. اب یوں ہی ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے دہن میں زبان ہے آپ کے لیے, بدل میں جان آپ کے لیے, ہمارے یہاں آپ کے لیے اٹھے بھی وہاں آپ کے لیے, ہمارے یہاں بس آپ کے لیے. اور نہ منن والے خبیثوں, یہ تمہیں قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ اسارت کل, امامت کل, عمارت کل, سیادت کل, حکومت کل, ولایت کل, خدا کے یہاں آپ کے لیے. اسارت کل, امامت کل, عمارت کل, سیادت کل, حکومت کل, ولایت
सलाम के बताने पे हुजूर के पास आ जाएगा, आज अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह शफाअत करें। ये जो आज नहीं मानते ना ये भी उनमें शामिल होंगे, या रसूल अल्लाह शफाअत करें। शफाअत कुबरा तो सबके लिए है, जो हिसाब कायम होने की शफाअत है, जो हिसाब कायम होने में जो शफाअत कुबरा है वो सब के ऊपर ये रहमत हुजूर की वजह से होनी है। अल्लाह अकबर, सब आ जाएंगे रसूलुल्लाह के दरवाजे में। उस दिन कोई नहीं कहेगा यहाँ से मांगना जायज है या नहीं जायज, सारे दरबार मुस्तफा पे आ जाएंगे। ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ अलैह हदीस है। और सब हाथ बांध के अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह सिफारिश फरमा दे। ये तो हर तरफ से गैर सुन के आ रहे होंगे ना, मायूस हो चुके होंगे, आखिर में ये खातमुन नबीयीन के पास आएंगे, अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह शफाअत कर दीजिए, या रसूल अल्लाह हमारी शफाअत करवाएंगे। हुजूर फरमाएंगे अना लहा, अना लहा। हुजूर सबको अपनी जिम्मेदारी कर लेंगे, अल्लाह के पास जाएंगे। शफाअत कुबरा के लिए तो हिसाब कायम होने की शफाअत है, क्योंकि हिसाब कायम ही नहीं हो रहा होगा, शुरू ही नहीं हो रहा होगा। अल्लाह अकबर, सारी मखलूक हुजूर के पीछे होगी, मेरे मुस्तफा मैदान महशर में आएंगे। अल्लाह अकबर, हश्र में उनको देखेंगे रिश्तेदार, उम्मती कहेंगे खुशी से, उम्मती कहेंगे खुशी होगा, प्यास से जुबानें लटक रही होगी, अल्लाह का जलाल होगा, गुनाहगार जहन्नुम में कट कट कर गिर रहे होंगे, हर कोई अमाल से परेशान होगा। इतने में सुन जाओ, हमें पता चलेगा वो आ रहे हैं जिनकी नातें सुना सुनाया करते थे। चलेगा कि हक से पाई वो शाने करीमी, मरहबा मरहबा क्यों नो आलम के वाले, मरहबा आलम के वाले, उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिसमें नजरे करम आने डाली, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिसमें नजरे करम आने डाली। फरमाते हैं बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ अलैह हदीस सुना रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं मैं सबको अपने ज़िम्मा करम ले लूँगा शफाअत कुबरा के लिए, जिसमें हिसाब कायम होना है। हुजूर फरमाएंगे अना लहा, आओ मेरे पीछे आ जाओ। फिर एक लाख में तर्जुमा, सारी मखलूक हुजूर के पीछे होगी। हुजूर फरमाते हैं उस दिन अल्लाह बहुत जलाल में होगा। हुजूर फरमाते हैं जब मैं मैदान महशर में पहुंचूंगा ना, अल्लाह बहुत जलाल में होगा। गैर लोगों की करतूती ऐसे अल्लाह बहुत जलाल में होगा। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैं अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाऊंगा, ये बुखारी में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाऊंगा। अब सुनो, अल्लाह फरमाएगा हबीब जरा सर तो उठाओ, आपकी तवज्जो मेरी तरफ है या नहीं है? अल्लाह फरमाएगा हबीब जरा सर तो उठाओ, जो मांगोगे तुम्हें अता फरमाएगा। मॉडल टाउन वालों, ये मॉडल टाउन ही है ना, कौन सा टाउन है? नसीरा टाउन बात वालों, जो भी है, मैं कोई कंडक्टर थोड़ी हूँ कि मुझे सारे टाउन याद हो। अच्छा, कौन सा भी बात है, ये टाउन है नसीराबाद है माशाअल्लाह। तो सुनो नसीराबाद वालों, हमें अल्लाह ने कहा कि सर झुका के मांगो, हबीब से कहेगा सर उठा के मांगो।
اللہ فرمائے گا حبیب سر اٹھاؤ، جو کہیں گے تمہیں عطا فرمائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کہو ایسے کہو ویسے کہو، جو بھی تم کہو تمہارے اوپر ہے. جس طرح بھی اس کو سنو، چاہے تو سینے میں مزہ لے کے چپ کر کے سننا، مجھے گلا نہیں ہوگا. لیکن جس کو صحیح مزہ ہے نا، وہ ایک بار ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کہے گا، نعرہ اجلال کہتا ہے. اللہ فرمائے گا حبیب سر اٹھاؤ، تمہاری منہ دکھائی میں تمہارے نوکروں کو جنت بھیج دیا. یہ جو کہا ہے نا سر اٹھاؤ، جو کہاں کے دیں گے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہا جائے گا حبیب سر اٹھاؤ، تمہاری منہ دکھائی میں تمہارا صدقہ اتار کے تمہاری جنت امت کو جنت میں بھیج دیا جائے. اگلی حدیث بیان کر دوں یا اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھ دوں. اعلیٰ حضرت نے یہاں کہا ہے کوئی کسی کہاں کا بادشاہ ہو نا، حضور تو کائنات کا بادشاہ ہے. اس کے بندے کہتے ہیں ہمارے علاقے میں آنا، تمہیں ہمارے آقا کی پاور پتہ چلے گی. اعلیٰ حضرت نے کہا میدان محشر میں آنا، تمہیں ہمارے آقا کی پاور پتہ چلے گی. کہا وہ کیسے؟ کہا ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے سفیہ تو بھر، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے سفیہ تو بھر، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. تجھ سے صراط پہ پڑھیں گے بچوں. تجھ سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے سنت رسول اللہ کی. جو رسول اللہ ہے ہاتھ اٹھا کے کہے ہم رسول کہتے ہیں میرے والد نے رسول اللہ سے سوال کیا، کہا کہ یا رسول اللہ تشریف رکھیں اسٹیج والے آئے، جو باقی اسٹیج کے باقی لوگ ہیں وہ اگر بیٹھے. حضور علیہ السلام اللہ اکبر کیسے شفاعت فرمائیں. حضرت انس نے رسول اللہ کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں جا کے ڈھونڈوں؟ حضور نے پتہ بتا دیا. یہ ایڈریس نوٹ کر لو سارے، یہ ایڈریس سارے یاد کر لینا. یاد کرو گے یا نہیں؟ یہ سارے ایڈریس نوٹ کر لو. بڑے اکثر آئے کہ آپ کے علاقے کا بڑا، وہاں تو مثال دی نہیں جا سکتی کہ میں تمہارا مسئلہ حل کروں گا. وہ ایڈریس بتاتا ہے نا کہ یہاں آ جانا تو میں مسئلہ حل کروں گا. رسول اللہ نے بھی قیامت کے دن کے لیے اپنا ایڈریس بیان کیا. یہ سارے نوٹ کر لو. حضور نے فرمایا 3 جگہوں پہ مجھے ڈھونڈنا. سب سے پہلے اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو میزان پہ آ جانا. جہاں مال تولے جا رہے ہوں گے نا وہاں آ جانا. میں وہاں کھڑا ہوں گا کہ اگر میری امتی کا پلڑا ہلکا ہو رہا ہو تو اپنے کرم سے بھاری کر دو. اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلڑا بھاری کراتے. یہ تو میرا عقیدہ ہے کہ پلڑا بھاری کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہنا کہ حضور نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ڈھونڈنا ہو تو میزان پہ آ جانا. حضور میزان پہ خود کھڑے ہوں گے کہ اگر میری امت میں سے کسی کا پلڑا ہلکا ہو رہا ہوا تو میں اس کے پلڑے کو بھاری کر دوں.
ایک حدیث اس کو سنا دو. ابن ابی دنیا اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے ایک امتی کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ رسول اللہ کو امتی کو جہنم لے جایا جا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام مجھے آواز لگائیں گے یا احمد یا احمد یا احمد، آپ کو امتی کو فرشتے جہنم لے کے جا رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں اس غلام کی طرف دوڑ پڑوں. اللہ اکبر. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضور اپنے لباس مبارک کو کچھ چھٹائیں گے. تیز چلنے کے لیے لباس اٹھایا جاتا ہے نا، حضور اپنے لباس مبارک کو کچھ اٹھا کے اس غلام کی طرف دوڑ لگا دیں گے. فرشتوں کو میں پتہ نہیں میرا ہے. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ گناہ کرتا تھا، اس کو جہنم لے کے جا رہے ہیں. حضور فرمائیں گے اس کو میزان کا واپس لاؤ. حالانکہ حضور کو یہ بھی اختیار تھا اللہ کا دیا ہوا کہ حضور کہہ سکتے تھے خبردار اس کو یہی سے جھٹک لے جاؤ، لیکن حضور فرمائیں گے اس کو واپس میزان پہ لاؤ. قیامت تک آنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں جنت کیسے جانا ہے، واپس میزان پہ لایا جائے گا. ایک بھی دنیا نے اس حدیث کو نقل کیا، یہ حدیث موجود ہے. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کا میزان پہ واپس آئے گا، حضور خود بھی اس کے ساتھ میزان پہ آ جائے گا. قریب ہو تو ایسا ہونا ہے، ایسا قریب تم کو پھر نہ کہیں ملے گا. بیٹھے رہو گدا سرکار کی گلی میں، بیٹھے رہو گدا سرکار کی. حضور فرماتے ہیں میں بھی میزان کے ساتھ آ جاؤں گا. حضور پر عرض کریں گے یا اللہ میری گزارش پہ اس کے اعمال کو پھر تولا جائے. اللہ فرمائے گا میرے حبیب کیا رہے ہیں پھر تولو. میری میزان پہ اس کا اعمال رکھے جائیں گے. اچھا پھر یہ ہو جائے گا نیکیاں کم گناہ زیادہ. نیکیاں کم ہو رہی ہوں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہوگا. حضور اتنے میں اپنے جانب سے ایک رکا نکالیں گے اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے. اس رکے کا آنا ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا فوراً بھاری ہو جائے گا. کہا جائے گا اس کو جنت لے جاؤ. وہ غلام حیران ہو جائے گا، عرض کرے گا یا رسول اللہ اس ایک چٹھی میں ایسا کیا تھا کہ میری عمر بھر کے گناہوں پہ یہ ایک چٹھی غالب آ گئی. حضور نے فرمایا اس میں وہ درود تھا جو تو میری محبت میں ڈوب کے مجھ پہ بھیجا کرتا. ہائے ہائے مجھ کو پکڑے جو سرے حشر فرشتے تو کہے تو نے دنیا میں عمل نیک کیا 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 ہے. میں گناہگار تو چلاؤں تو غوغا سن کر لوگ آ جائیں کہ دیکھیں یہ تماشا کیا ہے. جھمگٹا دیکھ کے مخلوق آ جائے حضور آگے فرمائے فرشتوں سے یہ جھگڑا کیا ہے. اور میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکاروں اللہ ایسے لجبال کے ہوتے مجھے خطرہ کیا ہے. یوں فرمائے فرشتوں سے رحمت عالم چھوڑ دو میرے غلام کو اس سے تقاضا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دنیا میں کوئی کسی سے امید لگا لے نا وہ اس کی امید توڑتے سوچتا ہے ہم جو رسول اللہ سے اتنی شفاعت کی امیدیں اور یقین باندھے بیٹھے ہیں. لاہور والا حضور خالی نہیں چھوڑے گا، حضور ہمیں جنت لے کے جائے. مصطفیٰ چاہے کہ جنت میرا امت کے بغیر. جو شہر کی ترکیب سمجھنے والے ہیں وہ مزہ لیں گے. مصطفیٰ چاہے کہ جنت میرا امت کے بغیر. مصطفیٰ جائیں گے جنت میں نہ امت کے بغیر، کیونکہ جا نہیں سکتا کبھی دل کے کو دریا چھوڑے گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے مجھے ڈھونڈنا ہوا تو میزان پہ آ جانا. کہا یا رسول اللہ پھر؟ حضور نے فرمایا پھر مجھے ڈھونڈنا ہوا تو حوض کوثر پہ آ جانا. وہاں کیا کریں گے؟ اپنے امت کے پیاسوں کو تلاش کر کر کے آب کوثر کے چہر پہ لا رہا ہوں. یہ ہے شفیع محشر. پہلے کہا ڈھونڈنا ہوا تو کہا نا میزان پہ آ جانا. پھر ڈھونڈنا ہوا یہ مجھے ابھی انہوں نے کہا تھا کہ اس موضوع پہ تقریر کرنی ہے آپ کا سامنے، پہلے نہیں کہا. پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے ڈھونڈنا ہوا تو
حوض کوثر پہ آ جانا، ٹھنڈا ٹھنڈا قیامت کی گرمی اور چلاتے دھوپ میں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے پیتے ہم ہیں پلاتے۔ پھر حضور نے فرمایا تیسرا مقام اگر مجھے ڈھونڈنا ہونا تو پل صراط پہ آ جانا۔ سرکار وہاں کیا کریں گے؟ اور حدیث کے مطابق حضور وہاں کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے میرا کوئی غلام گر نہ جائے، اپنے غلاموں کو پل صراط پار کرا رہے ہوں۔ پہلے حضور کو کہاں ڈھونڈنا ہے؟ میزان پہ۔ پھر حضور کو کہاں ڈھونڈنا ہے؟ کوثر پہ۔ پھر حضور کو کہاں ڈھونڈنا ہے؟ پل صراط پہ۔ تینوں مقامات پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ پہلے دیکھ رہے ہوں گے میرے امتی کا پلڑا ہلکا نہ ہو، پھر دیکھ رہے ہوں گے میرا امتی پیاسا نہ ہو، پھر محشر کے دن دیکھیں گے میرا امتی گر نہ جائے۔ سلم سلم کی دھار سے پل سے پار لگاتے ہیں، پل سے پار لگاتے ہیں۔ شفاعت کا جھنڈا ہونا ہے نا، یہ میرے نبی کے ہاتھ میں ہونا ہے، اور نواز حمد بھی میرے آقا کے ہاتھ میں ہونا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ انبیاء کا جلوس نکلے گا نا، اس کا قائد میں ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جب سب رک جائیں گے نا تو آگے بڑھ کے لیے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، آگے بڑھ کے سب کے لیے بات میں کروں گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں جب سب مایوس ہوں گے، سب کو شفاعت کی خوشخبری میں سناؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن عزت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، جنت کی چابی بھی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اور سنیو، ہم کیوں گھبرائے؟ قیامت کے دن جس کو عزت ملے گی وہ بھی مصطفیٰ سے ملے گی، جس کو جنت ملے گی وہ بھی مصطفیٰ سے ملے گی۔ قیامت کا دن جس کو جنت ملنی ہے وہ بھی مصطفیٰ سے ملنی ہے، اور جس کو عزت ملنی ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے دست کرم سے ملنی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، یعنی کہا نا عزت کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں۔ صحابہ بیٹھے، صحابہ مجلس میں بیٹھے، صحیح حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے بات کر رہے ہیں، یار اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا لیا۔ اللہ نے انبیاء کو کسی کو صفی اللہ، کسی کو نجی اللہ، کسی کو روح اللہ، کسی کو کلیم اللہ، کیا کیا القاب دیے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو کیا مقام دیا؟ اللہ نے ہمارے آقا کو کیا مقام دیا ہوگا؟ کیا بلند رتبہ دیا ہوگا؟ حضور آ جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں الا انا حبیب اللہ، خبردار یہ سب ٹھیک ہے لیکن میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جتنوں کا ذکر تم نے کیا ہے نا، قیامت کے دن یہ سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے۔ لگتا ہے تسی تھک گئے، کافی دیر سے آپ نے سنا ہے، کافی دیر سے بیٹھے، اور آپ کو ماشاءاللہ بڑے سر والوں نے کلام بھی سنائے ہیں، بڑا اپنے کلاموں کا مزہ بھی لیا ہے۔ میں تو نقشبندی ہوں، میرے پاس نہ سر ہے، نہ ساز ہے، نہ ڈف ہے، اکیلا میں تقریر کر رہا ہوں۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تو پھر میرے ساتھ پڑھو نا۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، میرا نبی
کیا کیا نئے القاب سے اللہ نے بلایا، وہ ذات کے عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی ہے۔ محمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، معصوم منبی ہے وہی والی کل ہے، جس پہ نظر سارے زمانے کو لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی ہے۔ بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا دربار لگا ہے، آقا علیہ السلام جلوہ کر، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کو اللہ نے مخصوص دعائیں عطا فرمائی، یعنی ایسی دعائیں عطا فرمائی جو ویسے انبیاء کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن مخصوص دعائیں ہوتی کہ یہ مانگو یہ فوراً ہر صورت عطا کیا جائے، یہ اس کی تشریح ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں سب انبیاء نے اپنی وہ دعائیں مانگ لی، میں نے رکھ لی، میں نے سنبھال کے رکھا ہے وہ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب سب نے مانگ لی تو حضور ادب سے سوال ہے آپ نے کیوں نہیں مانگی، آپ نے کب کے لیے رکھی ہے؟ حضور نے فرمایا وہ دعا میں نے قیامت میں اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، قیامت کے دن وہ دعا اپنی امت کے لیے مانگو گا۔ اللہ اکبر، اتنے قریب اتنے قریب آقا ہمیں ملے، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہم ساری زندگی بھی اللہ کا حضور سجدہ ریز ہو کر شکر کرتے رہے کہ اللہ نے ہمیں اتنے قریب آقا دیا تو شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو آیت میں نے تلاوت کی تھی، بس اس کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ بھی شفاعت مصطفیٰ کی ایک بہت بڑی دلیل اور صورت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَوَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ سب سے بڑی دلیل ہے شفاعت۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہا جب بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو نا میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، وہاں جا کے مجھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ پھر راضی ہو جائے گا۔ کہا نہیں، اصل کام تو رہتا ہے۔ کہا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر رسول تمہاری سفارش کرے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ قَالَ وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر ضرور پاؤ گے تم مجھے توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اب بڑا غور سے آپ نے بات کو سمجھا، اس ایک آیت سے کئی صورتیں نکلتی ہیں جن میں حضور علیہ السلام کی شفاعت پہ بات کی جا سکتی ہے۔ میں نے ایک پہ بات کی ہے، پھر باقی پھر کبھی حضور علیہ السلام کو اللہ کے بارے میں اللہ نے ہمیں فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ بڑے غور سے سننی ہے یہ بات، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول اللہ میرے آگے ایک بار تمہاری سفارش کر دے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر ضرور پاؤ گے تم مجھے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اگر اللہ یہ فرماتا نا وَاسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ، جو کہ نہیں فرمایا، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ فرمایا، اگر اللہ کریم فرماتا وَاسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ تو پھر بات اور پھر تم کہہ سکتے تھے کہ رسول اللہ کا منگتا بننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بڑا آدمی اس کے پاس کوئی جائے اور کہے کہ میرا کام کر دے، اور وہ کہے کہ جاؤ فلاں، اپنے سے چھوٹے آدمی کے بارے میں کہے جاؤ فلاں کو جا کے کہو کہ میں نے بھیجا ہے وہ تمہارا کام کرے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بڑے کا کارڈ لیتے ہیں یا بڑے سے دستخط کرواتے ہیں اور اس سے چھوٹے کے پاس جا کے لے جاتے ہیں کہ یہ بڑے نے بھیجا ہے اور تمہیں کہا ہے کام کرو، وہاں جا کے یہ نہیں کہتے کہ کام کرتے۔ اگر آپ کسی وزیر اعظم کے پاس جائیں اور وہ کہے کہ بھئی وزیر کو جا کے میرا بتا دو میں نے کہا ہے کام کرو، تو پھر آپ جا کے وزیر کا ترلے نہیں ڈالیں گے، پھر وزیر کی کیا حیثیت ہے؟ پھر آپ جائیں گے وزیر کو جا کے وزیر اعظم کا دستخط شدہ رقعہ دکھائیں گے کہ مجھے وزیر اعظم نے یہ رقعہ دیا ہے اور اس نے تمہیں کہا ہے کہ کام کرو میرا۔ وہ وزیر آپ کو سلوٹ مارے گا اور آپ کا کام کر دے گا۔
وجہ کہ وزیر اعظم کا اس کا حکم ہے کہ کام کرو. لیکن اگر کوئی بڑا یہ کہے کہ فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کہے گا تو میں تمہارا کام کروں گا، تب کہانی اور ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب تمہاری کہانی فلاں کے ہاتھ میں ہے. وہ کہے گا تو تمہارا کام کروں گا، اس کی ہاں میں میری ہاں ہوگی اور اس کی نہ میں میری نہ ہوگی. پھر جب آپ اس کے بعد جاؤ گے نا تو پھر بھرم سے سینہ چوڑا کر کے نہیں جاؤ گے، پھر بڑی عاجزی سے جاؤ گے، اس کا ترلا کرو گے. بھئی اس نے کہا ہے، تم نے کہا تو کام کرے گا. اگر وہ نہیں مانا تو اس کا پیر پکڑ لو گے کہ یار تمہاری ہاں میں اس کی ہاں ہے، تمہاری نہ میں اس کی نہ ہے، تم کہو گے تو کام ہوگا. اللہ نے ہمیں فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تمہارا کام تب کروں گا جب رسول کہے گے. پتہ چلا مدینہ شریف پیر بن کے نہیں، وزیر بن کے نہیں، راجہ یا چودھری بن کے نہیں، مدینہ پاک کا کتا بن کے جانا ہوگا. رسول کے آگے دستے طرف پھیلانا ہوگا، رسول کا مجدہ بننا ہوگا. رسول نے ہاں کہہ دیا تو خدا کی بھی ہاں ہوگی، اگر رسول نے نہ کہا تو خدا کی طرف سے بھی. کہانی رسول کے ہاتھ میں ہے، کہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. آ جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں، آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آ جاؤ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، دنیا میں بھی خیر ہوگی، قبر میں بھی خیر ہوگی، قیامت کے دن بھی عزت کے ساتھ حضور کے جھنڈے تلے اٹھائے جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ کا وفادار رکھے. آخری بات ابن عربی کی آپ کے آگے بیان کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ، ابن عربی نے حضور کی شفاعت کی حدیث رقم کرنے کے بعد بڑا خوبصورت تبصرہ کیا. بالخصوص جو میں نے بخاری مسلم کی حدیث سنائی تھی نا، انا لہا والی، اس پہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ، آپ جانتے ہو ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تبصرہ کیا ہے. ابن عربی نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی شفاعت کے بارے میں اتنا کھول کھول کا جو بیان کیا، اس میں کوئی وجہ تو ہے. ابن عربی کہتے ہیں ورنہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھتے خود دیکھ لیتے سب کچھ. یہ اتنا کھول کھول کے حضور نے اپنی امت کے آگے اپنی شفاعت کو جو بیان کیا، اس میں کیا وجہ ہے؟ ابن عربی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اپنی امت کو بتا رہے ہیں تم ہر دروازے پہ جا کے دستک نہ دینا، تم بے فکر ہو کے نا ایک طرف کھڑے ہو کے میرا انتظار کرنا. جب میں محشر میں آؤں گا نا تو سب کو اپنی کملی میں چھپا کے جنت لے جاؤں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ کا نمک حلال رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی یہی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. 13 تاریخ کو میں نے پھر لاہور آنا ہے، آپ اس کا ایڈریس وغیرہ سے لے لیجیے گا. انشاءاللہ اس میں مزید انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی شان کو مصطفیٰ آباد میں انشاءاللہ 13 نومبر بروز ہفتہ یعنی نیکسٹ سیٹرڈے مصطفیٰ آباد لاہور میں انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا اور بیان کروں گا انشاءاللہ. تو آپ حضرات وہاں تشریف لائیں، وہاں انشاءاللہ آگے بات کریں گے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں.